رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گا. آواز بلند پڑے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. الحمد لله الذي خلق البر والبحر والشجر والحجر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میرے ہستی کو اس نے سوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاد اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. عزیز دوستو، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمانان اور عزیز نوجوان پیارے بچوں، سب سے پہلی بات آپ حضرات کو یہ کہتا چلوں کہ یہ کوئی ناچ گانے کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی قوالی اور ڈانس کی محفل نہیں ہے جہاں آپ چاہیں جس انداز سے بیٹھ جائیں، بات چیت کرتے رہیں اور کوئی آنے والا آئے اور دین کی بات کرتے رہے، کوئی اثر نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہ دین کی محفل ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں آنے والوں کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے. ایسی محفل میں آنے کے بعد اس محفل کا ادب و احترام ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اس محفل میں آئے، ان کے سامنے دینی باتیں کی جائے اور وہ بے ادبی کے ساتھ بیٹھ کر دینی باتوں کا مذاق کرائے، یاد رکھیے ایسے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ کے سامنے جو بات کی جائے آپ شوق و جذبے کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس کو سنیں اور عمل کے ارادے سے سنیں. یاد رکھیں ہم لوگ دن رات دین کی باتیں سنتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلم سماج ہے، ہر سوسائٹی کے اندر ہر مہینے میں اور گاؤں کی مسجد میں ہر ہفتہ بیان ہوتا ہے. اتنے بیانات ہونے کے باوجود، اتنی اصلاحی تنظیمیں ہونے کے باوجود آج تک سماج کے اندر اصلاح نہیں ہوئی ہے. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم دین کی بات سنتے ہیں لیکن عمل کے ارادہ نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس روز زمین پر نبی کی نسبت سے قدم جم جائے، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا والا آپ کو ادب و احترام کی نیت سے دیکھے، آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھے، تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی کے اوپر اسی انسان کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے جو اسلام کو عملی جامہ پہنا کر اس روز زمین پر زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے عمل کو آسان بنائے. میرے بھائیوں، اس محفل کو یا تو آپ یہ نام دے دیں کہ میلاد النبی کی مجلس ہے، یا پھر آپ مطلق یہ نام رکھیں کہ دین کی محفل ہے. موضوع اور صورت آپ کے سامنے تو آ جائے گا. یہ تو نبی کے اخلاق و کردار کا تذکرہ کیا جائے، نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، یا پھر آپ کے سامنے سماجی جو صورتحال ہے اور اس شادی کے موقع پر میلاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ پیغام آپ کے کانوں تک پہنچایا جائے. لیکن مقصد صرف ایک ہوگا کہ
ہماری اصلاح ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اسی کے تفسیر کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ معلوم ہو انسان خود نماز روزہ کر لے، نیک اعمال کر کے مطمئن نہ ہو جائے، اپنے اولاد کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، گھر کے اندر زندگی بسر کرنے والے افراد کی طرف سے آنکھیں بند نہ کر لے، بلکہ جس طرح اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، جس طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، ایسے ہی گھر کے تمام افراد کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں تمام لوگوں سے ان کے اصلاح کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایسے ہر ایک ذمہ دار سے ان کے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرماتے ہمارے نبی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث سے پتہ چلا کہ نجات کے لیے اپنے ذاتی اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اپنے بال بچوں کی اصلاح کی بھی فکر کریں تاکہ وہ بھی شریعت کے روشنی میں حدیث کے اور قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا مسلمان ہو جائے۔ اگر آپ سماج کا جائزہ لیں اور سماج کی صورتحال دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ سماج کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے، سماج میں برائی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک گارجن، ہر ایک صاحب اولاد اپنے اولاد کی طرف سے لاپرواہی برت رہا ہے، اپنے اولاد کی طرف سے غفلت کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سماج کے اندر اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر ہر وہ انسان جس کو اللہ نے اولاد کی قیمتی نعمت عطا کی ہے ہر ایک اپنے اولاد کی اصلاح میں لگ جائے، اولاد سے ایک گھر بنتا ہے، گھر سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے ایک سماج بنتا ہے اور سماج سے مل کر کے ایک ضلع اسٹیٹ بنتا ہے۔ اگر گھر کا تمام ماحول صحیح ہوگا اس سے آپ کا خاندان صحیح ہوگا، اگر خاندان کے اندر اصلاح ہو جائے پورے سماج کے اندر صلاح و تقویٰ کا رواج پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اولاد ایک ہو جائے، آپ کے اولاد دیندار ہو جائے تو پھر گاؤں کے اندر کوئی انسان کسی کا حق نہیں دبائے گا، نہ دکاندار کم تولے گا، نہ تاجر ڈنڈی مارے گا، نہ کوئی کسی کا حق دبائے گا، سماج کے اندر ایک خوبصورت ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے، ہر انسان اپنی اولاد کے علاج و معالجہ کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہر گارجن کی ذمہ داری ہے ان کو روحانی تربیت کی فکر کرے اور ان کو جہنم کی داغتی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمارے لیے اس سلسلے میں عمل کو آسان بنائے۔ میرے بھائیوں، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے ہر ماں باپ کے اوپر اولاد کے 4 حقوق ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ 4 حقوق بیان کر کے اپنی بات ختم کر دو۔ ہر ماں باپ کے اوپر یہ 4 حقوق ہیں۔ اگر ہر ماں باپ اپنی اولاد کے یہ حقوق ادا کریں گے وہ اولاد بڑی ہوگی، آپ کے بچے بڑے ہوں گے، وہ بڑے ہو کر آپ کی بات مانیں گے، آپ کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ لیکن آج سماج میں دیکھیے ہر انسان اپنی اولاد کی نافرمانی کا رونا ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری اولاد مسجد کی جانب رخ نہیں کرتی، میری اولاد دین کے مجلسوں کی طرف نہیں جاتی ہے۔ حالانکہ میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے اولاد کی قیمتی نعمت عطا کی، بھلا بتائیے کہ آپ نے ان کا حق ادا کیے ہیں؟ آپ نے بچپن میں ان کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ اولاد بڑی ہو کر کے آپ کی حق تلفی کرتی ہے، پھر آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں اور رونا روتے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، حالانکہ آپ نے سب سے پہلے غلطی کی، اپنے اولاد کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کانٹے بوئے ہیں بتائیے بدلے میں آپ کو
کو پھل کیسے ملے گا؟ تاریخ کی آنکھوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ اس لیے آج میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے وہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں۔ جب آپ اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں گے وہ اولاد بڑی ہو کر کے آپ کے حقوق ادا کرے گی، پھر سماج کے اندر ایک خوبصورت ماحول پیدا ہوگا۔ ہر ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے 7ویں روز مسنون طریقے سے عقیقہ کرے، شوہرت و ناموری سے پرہیز کر کے۔ اگر سماج میں دیکھیں تو آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ ہیں جن کو اول اس عمل پر اور اس سنت پر عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور جن کو اس سنت پر عمل کی توفیق مل بھی جاتی وہ بیچارے اس عمل کو کرتے ہوئے اس قدر بدعات کو داخل کرتے ہیں، اس قدر رسم و رواج کو داخل کرتے ہیں، وہ سادی سی سنت بیچارے ان بدعات و خرافات میں لا کر دب جاتی ہے اور کرنے والے کو ثواب کے بجائے گناہ مل جاتا ہے۔ اور سماج کے اندر دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس سنت پر عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ لوگ اسلامی طریقہ کو چھوڑ کر نبی کے طریقہ کو، قرآن احکام کو پسے پشت ڈال کر اس غیروں کے طریقہ کو کرتا ہے اور ان طریقوں کو فالو کرتا ہے اور اس کو دل سے چاہتا بھی ہے، جو اس سے بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ آج سماج کے اندر ہوتا یہ ہے بچے کی پیدائش ہو گئی، لوگ چھٹی کے دن پروگرام کرتے ہیں۔ یہ جو سماج میں چھٹی کا ماحول چلا ہوا ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 7ویں روز اللہ کے رسول نے کہا اگر بچے کی پیدائش ہو تو 7ویں روز اس کا نام رکھو، عقیقہ کرو، اگر وہ دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن کرو، اگر اس کو دن بھی نہ ہو سکے تو 21ویں دن کرو۔ تین چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ جو ہم لوگ چھٹی کا رسم کرتے ہیں دراصل یہ ہندوؤں کا رسم ہے جو آج ہم خوشی کے ساتھ اپناتے ہیں، اور لوگ اس قدر چھٹی کو خوشوق سے مناتے ہیں کہ خوب روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنے قرب و رشتے دار کو اور عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں اور وہاں پر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر یہی کھانا 7ویں روز سنت کے طریقے سے کھلایا جاتا تو روپیہ بھی خرچ ہوتا اور کھلانے کے بعد اسے ثواب میں ملتا، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے۔ دوسری صورتحال سماج میں یہ ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے تو لوگ اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی سالگرہ مناتے ہیں، جس کو آپ لوگ برتھ ڈے کہتے ہیں۔ یہ تہذیب یافتہ ہونے کی علامت سمجھ لیا ہے اور لوگ اس قدر غیروں کی تقلید میں اندھے ہو چکے ہیں، اپنے قیمتی پسینے سے کمائی ہوئے دولت کو اس رسم کو ادا کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی غریب کی مدد کی بات آ جائے، کسی مسجد یا مدرسے کی امداد کی بات آ جائے، جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا ہے، لیکن یہودیوں کے طریقے اپنانے میں اور عیسائیوں کے طریقوں کو عمل کرنے میں اپنے قیمتی سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے غیر اسلامی طریقوں کو دل سے اچھا سمجھتے ہوئے کرنا انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ اصول فقہ کا قاعدہ مسلم ہے، استحسان الکفر کفر، کفر کے طور طریقے کو دل سے پسند کرنا اور اس کو کرنا انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ ذرا بتائیے جو عمل آپ سے ایمان جیسی قیمتی نعمت کو چھین لے، جو عمل آپ کے سینے سے اسلام کو نکال دے، بھلا وہ عمل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس مجمع میں اگر آئے ہیں تو یہ بات دل کے اندر بیٹھا کر جائیے، انشاءاللہ آئندہ زندگی میں اللہ اگر کبھی ہمیں اولاد عطا کرے گا ہم چھٹی نہیں بلکہ 7ویں روز مسنون طریقہ پر عقیقہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اس سلسلے میں عمل کے لیے آسان بنائے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ جب بچہ دنیا میں آ جائے ان کا بہترین نام رکھا جائے، اس نام کا معنی مطلب اچھا ہو، یعنی جس کا نام اکثر و بیشتر جو اللہ والے دنیا سے گزرے ہیں، جو انبیاء کرام گئے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گئے ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ نام کا اثر بچوں کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی اگر کسی بچے کا نام برا ہوتا، غلط ہوتا، کسی نام کا معنی غلط ہوتا، اللہ کے رسول فوراً اس نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اچھا نام نہیں ہے، آپ کے سماج کے اندر مسجد کے امام ہوں گے، سماج میں کوئی پڑھے
قریب کے لوگ ہوں گے ان سے جا کر معلوم کیجئے اور اولاد کا اچھا نام رکھیے. اگر نام اچھا ہوگا انشاءاللہ اس نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑے گا. وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی فرما برداری کرے گا. تو دوسرا حق کیا ہے؟ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے عقل و شعور اس کے اندر آ جائے ان کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا نظم و نسق کیا جائے. یہ دینی تعلیم و تربیت جہاں اس بچے کے لیے ضروری ہے وہی گھر والوں کے لیے سماج کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ ہے. جب بچہ شکشا حاصل کرے گا دین کی تعلیم کو اپنائے گا دوسروں کے حقوق سے آگاہ ہوگا وہ بچہ دوسرے کا ادا کرے گا دوسرے بھی چین و سکون سے زندگی بسر کریں گے اور اس بچے کی زندگی بھی چین و سکون کے ساتھ گزرے گی. اگر اس کی اس سے غفلت بڑھتی گئی دینی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی بڑھتی گئی اس بچے کی زندگی بھی خراب ہوگی اور اس سماج کے ماحول کو بھی وہ بچہ خراب کر کے رکھ دے گا. صرف بچہ کو نہیں پڑھانا ہے بلکہ بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی دینی تعلیم و تربیت دینا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے. اگر ماں دیندار ہوگی گھر کا ماحول اچھا ہوگا. اگر ماں دیندار ہوگی گھر کے اندر دینی ماحول بنے گا وہ بچہ ہو کر نیک اور صالح بنے گا. ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اس دنیا سے گزرے ہیں ان کی زندگی کی ابتدائی حالات دیکھیں گے پتہ چلے گا ان کو چمکانے میں ان کو اولیاء اللہ بنانے میں ان کے ماں کی قربانی ان کے پیچھے رہی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی دنیا سے گزرے ہیں. ان کو اس طرح اللہ کے ولی بنانے میں ان کے ماں کی قربانی ان کی پیچھے ہے. ان کے ماں کی عادت تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا وہ ماں اب ایک مصلی بچھاتی مصلی کے نیچے شکر کی پوریا رکھ دیتی اور وہ اپنے بچے کو کہتی کہ جو بچہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو شکر کی پوریا دیتے ہیں. بچہ وہ بات مان کر نماز پڑھتے ہیں جب نماز پڑھ کر مصلی اٹھاتا دیکھتا اس کے نیچے شکر کی پوریا ہے. یہ ماں کی یہ انداز تھا ان کے یہ طریقہ تھا کہ بچہ بڑے ہیں بچپن سے ہی نماز کے پابند ہو گئے اور بڑے ہو کر دنیا میں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. پہلے زمانے کی عورتیں تھی مسلم عورتیں ایسی تھی جو بچوں کے اللہ کی امانت سمجھتی تھی ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ حکومت اور سلطنت کا مالک ہو کر بھی وہ کبھی نماز قضا نہیں کیا کرتا. آپ نے نام سنا ہوگا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجاہدین اعظم میں سے وہ گزرے ہیں. میسور کی دھرتی پر ایک جگہ مسجد کی بنیاد رکھنے کا وقت آیا. جب پروگرام ختم ہوا مسجد کی بنیاد رکھنے کی بات آئی سوال یہ ہوا کہ مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز قضا نہ ہوئی ہو یعنی بالغ ہونے کے بعد جس کی کوئی ایک نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ انسان مسجد کی بنیاد رکھے. بڑے مجمع میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. بڑے بڑے اللہ کے ولی وہاں موجود تھے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام وہاں موجود تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا قدم آگے بڑھائے. ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ آج میرا راز فاش ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی ایک نماز قضا نہ ہوئی ہے. یہ تھے ٹیپو سلطان. ان کو اس طرح بنانے میں اس کے ماں کا کردار ہے. ان کا ماں کا کہنا ہے جب یہ بچپنے میں بچہ تھا میں نے کبھی بلا وضو اس بچے کو دودھ نہیں پلایا. جب ماں اتنا دیندار ہوا کرتی تھی بچے گود میں ایسے تیار ہوا کرتے تھے. آج اپنی حالت دیکھیں اپنے سماج کی بہو بیٹی کی حالت دیکھیں اپنے ماں کی حالت کو دیکھیں وہ کس انداز سے زندگی بسر کر رہی ہے. اگر وہ اس انداز سے زندگی بسر کرتی بھلا بتائیے اس کے گود کے اندر اللہ کو ولی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ دینی تعلیم و تربیت بہت بنیادی چیز ہے. جو انسان دینی تعلیم و تربیت سے غفلت برتے گا وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی پریشان ہوگا. اور جو دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گا دنیا میں اسے چین و سکون ملے گا اور مرنے کے بعد میں اسے چین و سکون ملے گا. دنیا میں تو یہ ملے گا آپ دیکھتے ہوں گے سماج کے اندر جن کا بچہ پڑھا لکھا ہو اس کو چین و سکون ملتا ہے. وہ بچہ سماج کے اندر اپنا باپ کا نام روشن کرتا باپ سماج میں سر اٹھا کر جیتا ہے. لیکن وہی
یہ ہوتا اگر تعلیم و تربیت نہیں کی گئی، دینی تعلیم و تربیت سے غفلت برتی گئی، وہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، وہ ماں بسا اوقات یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کاش کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کبھی سوچتی نہیں ہے غلطی ہماری ہے، ہم نے بچے کا ادا نہیں کیا، اس لیے آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان تو آخرت کا ہے، اگر آپ نے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، یہ دنیا کی ذلت تو عارضی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جب کل قیامت کے دن تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ایسے وقت میں وہ لڑکا جس کی محبت میں آپ دنیا کے اندر در در کی ٹھوکریں کھایا کرتے تھے، وہ اولاد جو بیمار ہو جاتی آپ رات کی نیندیں قربان کر دیا کرتے تھے، اگر آپ نے اس کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، وہ اولاد اللہ کی عدالت میں جائے گی اور کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل، اے رب کریم ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مارا، ہم نے اپنے ماں باپ کی بات کو مارا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی، ربنا آتهم ضعفین من النار، اے اللہ اگر میں گمراہ ہوا ہوں، اگر میں مجرم ہوں تو مجھ سے بڑا مجرم میرا ماں باپ ہے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا ہے، اے اللہ مجھ سے دوگنا عذاب میرے ماں باپ کو دے۔ بتائیے کتنی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی، یہ ذرا سے غفلت اور ذرا سے لاپرواہی کا نتیجہ ہمیشہ ہمیش کی ذلت و رسوائی آپ کو پر مسلط کر دی جائے گی۔ اگر آپ نے بچے کی صحیح تربیت کی، اسے قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیا تو وہ بچہ آپ کو دنیا میں بھی چین و سکون دے گا اور مرنے کے بعد بھی چین و سکون کا اسباب فراہم کرے گا۔ آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن وہی انسان قبر میں جاتا ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا تو دنیا والوں کی طرف نگاہیں اٹھائے رہتا ہے کہ کاش کوئی میرے لیے ایثار ثواب کر دے تاکہ مجھے قبر میں چین و سکون مل جائے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا وہ قرآن پڑھ کر آپ کو ثواب پہنچائے گا اور قبر میں بھی چین و سکون محسوس کریں گے۔ بتائیے اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، انسان جب مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان دنیا کے اندر اگر تین کام ایسا ہے جو کرے گا مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پہلا کام یہ کوئی صدقہ جاریہ کر دے، صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسا دینی کام کر دے تو جو مسلسل موجود رہے۔ مثلا آپ کے گاؤں کے اندر مسجد کی تعمیری کام چل رہا ہے، آپ نے اگر اس میں ایک اینٹ بھی لگا دے تو جب تک مسجد موجود رہے گی نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ثواب آپ کے نام اعمال میں بچتا رہے گا۔ تو پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز اور علم ينتفع به، دنیا میں ایسا علم والا کام کر کے گیا کہ مثلا کوئی کتاب لکھ دیا یا کوئی دینی نصیحت لوگوں کے کی جس سے بات سمجھ میں آ گئی، یہ سمجھانے والا دنیا سے چلا جائے گا۔ جب تک لوگ کتاب پڑھ کر فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح، یعنی نیک بنا کر کے اپنی اولاد کو دنیا میں چھوڑا، یہ آدمی تو دنیا سے جائے گا، ان کے اولاد نیک اعمال کر کے ان کو قبر میں ثواب پہنچا دی رہے گی اور قبر کے اندر اسے چین و سکون محسوس ہوگا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ اور تمام ماں باپ کے اوپر بچے کے جانب سے جو تیسرا حق ہے وہ ہے دینی تعلیم و تربیت کا نظم و نسق کرنا۔ اور چوتھی چیز وہی ہے جس مناسبت سے ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو سنت طریقے پر اس کے ایک بہترین جگہ دیکھ کر بہترین جگہ پر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اب بہترین کا معیار کیا ہو، اچھائی کا معیار کیا ہو؟ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو اچھائی کا معیار مال و دولت ہے، حسن و جمال ہے، عزت و شہرت ہے، چاہے آدمی اخلاق و کردار کے اعتبار سے، دیندار کے اعتبار سے کتنا گھٹیا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان 4 وجہ سے شادی کرتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے، عزت و شہرت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے رسول نے بددعا کی
ہوگی. جو لوگ مال و دولت کی وجہ سے شادی کرے اللہ اس کو ذلت کو مسلط کر دے, اللہ اس کو فقر میں تنگ دستی میں مبتلا کر دے. جو لوگ حسن جمال کی وجہ سے شادی کرے اللہ اسے ذلیل و خوار کرے, اور جو لوگ عزت و شہرت کی وجہ سے شادی کرے اللہ اس کی عزت کو ملیا میٹ کر دے. پھر اللہ کے رسول نے دعا دی, جو لوگ دینداری کی بنیاد پر شادی کرے اللہ اس کی شادی میں برکت عطا کرے. ذرا دیکھیے آج ہم نے رسول اللہ کے معیار کو چھوڑا ہے, دنیا والوں کے معیار کو اپنایا ہے. آج ہم شادی کر کے پہلے بات کریں گے کہ لڑکے کے پاس زمین کتنی ہے, بات کریں گے وہ کیا پیشہ کرتا ہے, ان کے مہینے کی سمائی اور سیلری کتنی ہے, تب جا کر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. یہی وجہ شادی ہوتی ہے, شادی کے دوسرے دن لڑائی جھگڑے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی, ساس بہو کے درمیان لڑائی, اور پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے. اگر آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہٹ کر غیروں کے طریقے کو اپنائیں گے, یہودی اور نصارہ کی تہذیب کو اپنائیں گے, بتائیے آپ کی زندگی میں چین و سکون کیسے آئے گا. اس لیے آپ طے کر کے جائیں کہ جب بچہ بالغ ہو سنت طریقہ پر آپ شادی کیا کریں. شادی میں آج ہم لوگ بہت تاخیر کر دیتے ہیں, اور تاخیر کی وجہ کیا ہے, سالوں سال شادی کی تیاری میں لگاتے ہیں, بچے کی آدھی عمر یوں ہی ڈھل جاتی ہے. آج سماج میں جتنا زیادہ زناکاری اور بدکاری کا ماحول بن رہا ہے اور زناکاری آگے بڑھتی جا رہی ہے, ان میں ایک بڑا سبب یہ ہے ماں باپ بچے کی حق کو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں, بچہ ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے. آج شادی میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اسلام کہتا ہے شادی سادگی کے ساتھ کرو, شادی کے اندر کم خرچ کرو. جس شادی میں بہت کم خرچ ہوگا وہ شادی سب سے زیادہ مبارک ہوگا. لیکن آج ہمارا نظریہ کیا ہے, آج ہمارا عقیدہ کیا ہے, آج ہم یہ کہتے ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ خرچہ ہو وہ شادی شاباشی کے لائق ہے. اور جو لوگ سنت کو اپناتے ہیں, جو لوگ سنت طریقہ پر شادی کرتے ہیں, اسلامی طریقے کو فالو کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ بخیل ہے, یہ کنجوس ہے, اس پر لوگ لعن کرتے ہیں. افسوس کہ اس گھر کو آگ لگ گئی آج گھر کے چراغ سے. اسلام نے جو ہم پر احسان کیا تھا, ہمارے لیے شادی کے اس معاملے کو بہت آسان بنایا تھا, لیکن آج ہم لوگوں نے لین دین کے معاملے کو اتنا زیادہ پکڑ لیا ہے. آج سماج کے اندر ہزاروں بیٹی ایسی ہے جس کی زندگی ڈھل گئی ہے, جس کی زبانی ختم ہو رہی ہے, ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے, ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے, اس لیے وہ غلط طریقہ اختیار کرتی ہے. یہی وجہ ہے آج جب کوئی عورت امید سے ہو جاتی ہے, کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے, اس کے شوہر کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر بیٹی پیدا ہوگی اس کے جہیز کا سامان ہمیں لانا پڑے گا, اس کے لیے ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی تو ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے, وہ چیک کرواتا ہے, ڈاکٹر جی بتائیے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اگر لڑکی ہے تو دوائی دے کر اسے وہیں مار دیا جاتا ہے, اگر لڑکا ہے خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں مجھے لگتا ہے کہ وہی زمانہ واپس آیا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر یہ ظلم کیا جاتا تھا. اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی, لڑکی والے اسے زمین کے اندر زندہ بردور کر دیا کرتے تھے. وہ لوگ لڑکی کی پیدائش کو بہت زیادہ منحوس تصور کیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ایک صحابی ہے, وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, اچانک اس کو زمانے جاہلیت کی بات یاد آئی اور وہ صحابی بہت زیادہ رونے لگے. اللہ کے رسول نے کہا صحابی بتاؤ کس وجہ سے تم روتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے زندگی میں نے ایک ایسا عمل کیا ہے, میں سوچتا ہوں اگر اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا میں اس کے لیے کیا جواب دوں گا. اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک دن میں باہر سے گھر آیا, میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک بہت خوبصورت بچی ہے, مجھے اس پر پیار آیا, میں نے اسے اپنے گھڑے سے لگایا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا جب تمہارے گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہو تم بھی اسی طرح تربیت کرنا. حالانکہ وہ بچی اسی آدمی کی تھی. وہ آدمی کبھی سفر پر نکلا, اپنے گھر میں بیوی کو روپیہ دے کر گیا, اگر تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا, اگر کوئی لڑکی پیدا ہو اسے زندہ زمین کے اندر دردور کر دینا. لیکن جب تو گھر آیا اس بچی کو دیکھا اس سے پیار آ گیا, جبکہ وہ بیوی سوچنے لگی شاید تو لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی ہے, لیکن وہ کچھ دن برداشت کی. جب وہ پڑوس کی لڑکی ہر دن اس کے گھر آتی اس کا شوہر کو اس پر پیار آتا, اسے گلے لگاتا اور وہ اس مرد سے کہتا, وہ شوہر کہتا کہ کاش یہ بچی ہماری ہوتی.
बीवी को बर्दाश्त नहीं हो पाई। बीवी ने कह दिया ये बच्ची आपकी ही है, आप जब बाहर गए थे रुपया देकर गए थे उस वक्त में कोई लड़की पैदा हुई थी, मुझे ये डर था अगर मैं आपको बता दूं लड़की पैदा हुई है आप उसे जमीन में जिंदा क्यों कर देंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। लेकिन जब आपको मैंने देखा इस बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरे गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं ये बात आपसे छुपा कर रखूं, ये बच्ची आपकी है। इतना सुनना था कि मर्द के चेहरे का रंग बदल गया। उसी वक्त हाथ में फावड़ा उधार लिया, उस बच्चे को गिरेबान को पकड़ा और उसे लेकर जंगल की तरफ गया। रास्ते में ये मर्द जा रहा है, उसकी बेटी कहती है अब्बू जान मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, आप ऐसे संगराफ वादी में और सन्नाटे माहौल में मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बाप कोई जवाब नहीं देता, फिर आखिर जंगल में पहुंचता है और जमीन खोदना शुरू कर देता है। वो सहाबी वाक़या बयान करते हैं कि मैं जमीन खोद रहा था और मेरी बेटी जमीन से मिट्टी निकाल रही थी और बोल रही थी अब्बू जान आप इतनी मशक्कत क्यों उठा रहे हैं, लाइए मैं खुद ही गड्ढा खोद देती हूँ। लेकिन मैं ऐसा बेगैरत था, मेरा जमीन इतना मर चुका था, मेरा दिल इतना सख्त हो चुका था, मुझ पर बाप की मोहब्बत में गालिब ना सके। फिर आखिर मैंने जमीन को गड्ढा खोदा और अपनी बच्ची को उसके अंदर डाला और उसमें से मिट्टी डालना शुरू कर दिया। वो बच्ची भी आखिर अब्बा अब्बा कहती रही, अब्बू जान आप मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं, मैं बड़ी होकर आपके लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब नहीं बनूंगी, मैं आपको शादी में जहेज के लिए आपको मैं मजबूर नहीं करूंगी, मैं खुद अपनी शादी की तैयारी कर लूंगी। वो सहाबी कहते अल्लाह के रसूल लेकिन मेरा दिल इतना सख्त हो चुका था, मुझे जरा भी रहम नहीं आया, मैंने एक फाड़ा उसके सर पर मारा, उनका सर दो टुकड़ा हो गया और वो बिलाखिर दुनिया से चले गए। वो सहाबी वाक़या बयान करते करते रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जब ये वाक़या सुना वो झाड़े मार कर रोने लगे और वो बोलने लगे ऐ मेरे सहाबी जरा बताओ अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने ये सवाल किया वही तुमने किस जुर्म में एक मासूम को जिंदा दरगोर किया, बताओ तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे। इस वक्त उस जमाने के लोग इस तरह किया करते थे। आज खुद उस इस्लाम के मानने वाले नबी के नाम लेने वाले आज ये करते हैं अगर डॉक्टर बता दे कोई लड़की आपकी बीवी के पेट में है तो उसे दवाई देकर वहीं गिरा देते हैं। याद रखिए ऐसा करना भी इस जुर्म के अंदर शामिल है और ऐसे करने वालों से सवाल किया जाएगा बताओ एक मासूम बच्चों को तुम किस जुर्म में जिंदा दरगोर किया करते थे, तुम क्यों उनको कत्ल कर दिया करते थे। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब समाज के अंदर ये जहेज जैसी लानत को पकड़ने की वजह से हो रहा है। अगर हम शादी को सुन्नत तरीका पर करेंगे, कम खर्चे के साथ करेंगे, लेन देन के मामले को छोड़ेंगे, तब समाज के अंदर एक खूबसूरत माहौल बनेगा और जिनाकारी और बदकारी जो गाँव में अरूज पर जा चुकी है इसका सिलसिला खत्म हो जाएगा। फरमाया अल्लाह के रसूल ने इन्ना आज़म निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया गया हो। यह अल्लाह के रसूल की हदीस है। आज हम नबी का नाम लेते हैं लेकिन नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज नबी के नाम आते ही झूम जाते हैं लेकिन नबी का हुक्म आते ही हम झूम जाते हैं। बताइए क्या हमारा यही ईमान है, क्या हमारे नबी से मोहब्बत की यही दलील है। जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उनकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप नबी के सच्चे दीवाने हैं और आपके दिल के रोज़ो रेशे में नबी की मोहब्बत पैवस्त है, इस मजलिस से ये तय करके जाइए इंशाअल्लाह हम जिंदगी के सुन्नत तरीका पर शादी करेंगे। और नबी ने जो तरीका दिया है, इस्लाम ने जो खूबसूरत माहौल बनाया है और इस्लाम ने जो हम पर एहसान किया है कि शादी जैसे हम मांगने को हमारे लिए बिल्कुल आसान कर दिया, हम उसी आसानी के साथ वो शादी करेंगे। अगर आप सुन्नत तरीका पर शादी करेंगे आपके घर के अंदर नेक औलाद पैदा होगी, उस गोद से जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बजाएगा और गैर फिरका परस्त ताकतों के लिए और दुश्मनाने इस्लाम के आंखों में आगे डालकर वो बच्चा ये ऐलान करेगा बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत है, आप गश्त कर रहे हैं, एक गली से रात में गुजरे, गली घर से आवाज आ रही थी, आप रुक कर सुनने लगे कि आवाज किस चीज की है। देखा तो पता चल रहा था आवाज से एक बूढ़ी औरत है और एक उसकी जवान बेटी है। वो माँ अपनी बेटी से कहती है कि दूध बहुत कम है, उस दूध के अंदर तुम पानी
پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، ہمیں نفع ہوگا۔ وہ بیٹی کہنے لگی عمر فاروق کا دور چل رہا ہے، ان کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی آدمی دودھ کے اندر پانی ملا کر نہ بیچے، اس لیے میں عمر فاروق کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ وہ ماں کہنے لگی رات کی تاریکی چھا چکی ہے، دنیا والے سو چکے ہیں، عمر فاروق اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، اگر تم یہ کام کر لو گی اسے پتا نہیں چلے گا، ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ لیکن اس بچی کا جواب سنیے، اس کے بیٹے کہنے لگے امی جان میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابھی دنیا والے رات کے سناٹے میں سو چکے ہیں، عمر فاروق اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، لیکن میرا خدا یہاں دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ عمر فاروق یہ گفتگو سن رہے تھے، گفتگو ختم ہوتے ہی گھر کے اندر گئے اور اس بڑھیا سے پوچھنے لگے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی یہ میری لڑکی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسی وقت اپنے لڑکے حضرت عاصم سے اس لڑکی کا رشتہ مانگا، اس کی دینداری کی وجہ سے، ان کی تقوی اور طہارت کی وجہ سے، پھر اسی کے نسل میں آگے چل کر اسی کے خاندان میں ایک بہت ہی عادل بادشاہ آئے ہیں جس کا نام آپ نے سنا ہوگا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ اسی کے خاندان سے ہے۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر اس انداز سے حکومت کی اور دنیا کے اندر اس انداز سے انصاف کو قائم کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھیڑیا اور بکریے بھی ایک ہاتھ پر ایک پانی کے نالے میں ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، اور بھیڑ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ بکری کو پر اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ کہ اس وقت ہوگا جب آپ اسلام کو اپنائیں گے، شریعت کو اپنائیں گے، اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں گے، تب سماج کے اندر اس طرح کا ماحول بنے گا۔ آج پوری دنیا میں ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے، ہر طرف مسلمانوں کے اوپر فرقہ پرست طاقتیں نگاہیں لگائے بیٹھی ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان ہر جگہ ذلت و پستی میں مبتلا ہے۔ آپ جہاں نکلے کسی سمت کی بھی سیر گناہ، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے، وہاں خود عالم در و دیوار سے ہوتا ہوا آیا، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہو کا دھواں، کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی، بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی۔ آج مسلمانوں کی یہ صورتحال ہو چکی ہے، پوری دنیا سے ان کا وزن ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم نے نبی کو سنت کو چھوڑا، غیروں کو طریقے کا اپنایا، اور دنیا کی نگاہوں میں ہماری کوئی عزت اور احترام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے ماننے والوں، اے محمد کا نام لینے والوں، یاد رکھو جب دنیا میں ایسا ماحول ہو جائے، دنیا کے تمام لوگ ہماری سنت کی دھجیاں اڑانے میں لگ جائے، ہماری سنت کو مٹانے میں لگ جائے اور ہماری سنت کو پامال کرنے میں لگ جائے، ایسے نازک حالات میں سماج کا جو بھی مسلمان اور جو بھی محمد کا نام لینے والا ایک سنت کو اپنائے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ فرمایا ہمارے نبی نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب سماج کے اندر ہماری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، جب سماج کے اندر ہماری سنتوں کا کوئی اہتمام نہ ہو، ایسے ماحول میں جو بھی مرد مومن اور جو بھی محمد کا نام لینے والا ایک سنت کو مضبوط تھامے گا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ بتائیے سماج میں کتنا خطرناک ماحول ہے، لوگ جہیز کے بغیر، لین دین کے بغیر، ڈانس ڈی جے کے بغیر شادی نہیں کرتے۔ ایسے خطرناک ماحول میں اگر آپ سنت کو اس فارمولے کو اپنائیں گے، دنیا والے بھی آپ کی عزت کریں گے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام عطا کرے گا۔ اور ان تمام چیزوں پر عمل کیسے ہوگا؟ ان پر عمل کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ جب تک دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو آپ ان کی بات نہیں مان سکتے۔ ایک بچے کو شیر کے سامنے ڈال دیجئے، اس بچے کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، یہ شیر ہمیں چیرے گا پھاڑے گا۔ ایک عقل و شعور والے انسان کو اس شیر کے سامنے پھینک دیجئے، ان کی حالت خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کے غیظ و غضب کو جانتا ہے۔ جب تک آپ اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ شریعت پر عمل کرنے میں آپ کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کو پہچانے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور جانے کہ ساری کائنات کا مالک وہی ایک اللہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور پورے قوت کا مالک ہے۔ اگر آپ اس تقوی کو اپنائیں گے، اللہ کا یہ فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بھی کوئی مرد مومن اور جو بھی کوئی مسلمان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے گا اور یہ کہیے اس ڈر سے گناہ نہیں کرے گا اگر آج میں نے دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے دامن کو داغدار کیا، اللہ کے سامنے میں کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ یہ وہ مرد مومن گناہوں سے
جب آپ شریعت کو اپنائیں گے، رسول کے محبت میں جینا اور مرنے کی قسم کھائیں گے، اللہ آپ کو اس دھرتی پر بھی عزت عطا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی سرخروئی عطا کرے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوہو قلم تیرے ہیں، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے، موت آئے یا دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا سچا پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔